بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آواز کل کی طرح کر دیں، جو ہے نا کم ہو گیا بہت۔ ماشاءاللہ یہ جو سلام ہم نے ابھی میں نے کہا آپ نے جواب دیا، کیونکہ قصہ سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ حوا اور پھر ان کی دشمنی جو شیطان نے کی، اس کے متعلق ہم کچھ سیکھ رہے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں۔ اللہ جل مجدہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جائیں فرشتوں سے ملاقات کریں اور ان کو سلام کریں، اور جو وہ جواب دیں وہی آپ کی اولاد کا پھر وہ جواب ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ فرمایا۔ جب روح پھونکی، فرشتے دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس یہ جو سلام کی جو ابتدا ہے یہ وہاں سے ہوئی، یعنی یہ ہمارے باپ سید آدم علیہ السلام کا پہلا کلام تھا مخلوق کے لیے، فرشتوں کے ساتھ۔ اسی لیے جو ہے اب بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی کلام سے پہلے سلام ہوتا ہے۔ کئی لوگ ہیں ملتے ہیں، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور حال بات پوچھی تو سلام بعد میں کرتے ہیں، نہیں، فرمایا کہ جب سلام یہ کلام سے پہلے ہے، اور یہ ایک دعا ہے اور ایک عظیم دعا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ یہ جو سلام ہے یہ جب بھی بندہ جدا ہوئے ایک دوسرے سے، چاہے ایک دیوار ہی بیچ میں آ جائے یا ایک درخت بھی درمیان میں آ جائے یا بندہ ایک دوسرے کمرے میں جا کے پھر جو ہے وہ آئے، تو فرمایا اس کو سلام کہنا چاہیے، سلام یعنی دعا کرنی چاہیے، السلام علیکم۔ ہم عام طور پر صرف اس وقت کرتے جب پہلے ملتے ہیں، بعد میں پھر جو ہے کہتے ہیں ہم نے کر لیا ہے، تو وہ ہر وقت سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے بندے کو۔ اور یہ دعا جب ایک دوسرے کے لیے کرتا ہے بندہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ایک تحفہ اپنے اولاد کو، اور اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ آپ کی اولاد کا یہی جو ہے وہ کلام ہوگا، یہی سلام ہوگا جو مانیں گے، جو مسلمان ہوں گے۔ تو یہ اللہ پاک کو اتنا پسند تھا کہ اللہ پاک نے دیکھے اپنے دین کا نام بھی اسلام رکھا ہے کہ وہ سلامتی والا ہے، سلامتی دیتا ہے۔ دین کا نام بھی اسلام اور السلام علیکم۔ تو یہ پہلے دن سے یہ سبق ہمیں مل گیا، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے سکھایا ہمیں کہ جب دوسروں سے ملتے ہیں تو کس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے، یعنی مخلوق، وہ فرشتوں سے ملے، ہم جو ہیں انسانوں سے ملتے ہیں اور بھی جانداروں سے ملتے ہیں، وہ طرح طرح کی مخلوق ہے۔ تو جب مسلمان کو خاص طور پر ملیں تو ان کے ذہن میں یعنی کیا ہونا چاہیے، کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، تو اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ بیان کیا گیا کہ السلام علیکم، یعنی یہ بندہ جب ملے
تو اس کے ذہن میں ہو کہ میں نے اپنے شر سے اگلے بندے کو محفوظ رکھنا ہے، سلامتی میں رکھنا ہے۔ اس کا ذہن جب دوسرے سے ملے تو یہ ہو کہ میں اس کو سلامتی کیسے نصیب ہو، اس کو بہتری کیسے نصیب ہو۔ یعنی یہ نکات ہیں، یہ ذہنیت ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے انبیاء علیہ السلام نے، خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا، جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہی وہ سب سے پہلے بندے تھے جنہوں نے یہ سکھایا، اور اس کا سیکھنا بھی سے بھی مسئلے بہت سارے جو ہے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایک خالی کلام نہیں ہے کہ جو جس میں معنی نہ ہوں، بلکہ صرف جو ہے لیک سے لیک کرنے کے لیے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ ایک خاص اس میں ایک طاقت پائی جاتی ہے، ایک دعا پائی جاتی ہے، ایک ذہن پایا جاتا ہے، ایک مفہوم پایا جاتا ہے، جو اگر صحیح استعمال کریں تو اس کی برکت سے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں، گھر کے بھی اور دوسرے بھی۔ تو وہ عرض کر رہا ہوں کہ ذہن یہ ہو السلام علیکم کا ذہن ہے کہ اس بندے کا ذہن سلامتی والا ہے، فسادی نہیں ہے۔ اور یہ کیونکہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایسے شخصیت کو پیدا کر رہے ہیں، جیسے مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء، کہ جو فساد کرے گی، جو خون بہائے گی۔ تو آدم علیہ السلام جو ہی پیدا ہوئے، سب سے کلام ہی اول آپ نے یہ کیا فرشتوں سے السلام علیکم۔ ان کو جواب مل گیا کہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے یہ فساد کرنے ہوگا، یہ ہوگا، تو یہ تو ہم پر بھی سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک گویا فرشتوں کو ایک جواب بھی تھا کہ یہ مخلوق، یہ میرے آدم، اس کی جو اصل حقیقت ہے یہ فساد نہیں یا خون خرابہ نہیں، یہ جو مخلوق میں نے پیدا کی ہے اپنے نائب کے طور پر پیدا کیا ہے، یعنی خلیفہ۔ تو جب بندہ، اب ہمارے سیکھنے والی باتیں جو اس میں جو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے 100 سبق کم از کم اس قصے سے سیکھنا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم سلام کریں یا ملاقات کریں تو ہمارے ذہن میں کیا چیز ہونی چاہیے۔ ایک چیز تو میں نے بتا دی، ذہن میں یہ ہو کہ میری کسی برائی یا جو شر مجھ میں ہے اس سے میں اگلے بندے کو محفوظ رکھوں، اس کے یعنی سلامتی میں رہے۔ مثلا مجھ میں غصہ ہے تو میرے ذہن میں ہو کہ میں نے یہ نہیں کرنا، مجھ میں کوئی لالچ ہے تو میں نے اس کو دھوکہ نہیں دینا، مجھ میں کوئی اور خرابی ہے تو ایک تو یہ ذہن مائنڈ سیٹ ہو ملنے سے پہلے بندے کا دوسرے سے، کہ دوسرا یہ ہو کہ میں نے سلامتی دینی ہے، میں نے اس کو امن اور شانتی اور سلامتی جو ہے وہ دینی ہے، یعنی اس کی کوئی کمی بیشی، اس کا جو اگر وہ تکلیف میں ہے، اگر حاجت میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی الجھن میں ہے، تو میں کوشش کروں کہ وہ سلامتی، میری طرف سے سلامتی ان کو ہو جائے، میری طرف سے یہ بندہ سلامتی میں رہے، یہ سلامتی۔ تو یہ تو ہو گیا ذہن، بھائی ذہن مائنڈ سیٹ بندے کا یہ ہونا چاہیے، یعنی ملنے کے وقت ہاں میں مل رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی بھی نہیں، کہیں کا تو کوئی مائنڈ سیٹ، کوئی سوچ نہیں، ایسے ہی مل رہے ہیں، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، واہ واہ، اچھا بس یہ سلام دعا، ذہن میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اور کئیوں کا جو ذہن ہے وہ الٹا ہوتا ہے، وہ شیطانیت سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ دھوکہ دہی سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس سے ہمیں کیا ملے گا، اس سے ہمیں کیا ملے گا، فائدہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو کتنی دیکھیں نادان سوچ ہے، بجائے یہ سوچنے کے رب سے ہمیں کیا ملے گا، جو دینا چاہتا ہے دے کر بھی خوش ہوتا ہے، اس کی طرف نہیں دھیان کرنا، اس سے مجھے کیا ملے گا، اس سے کیا ملے گا، اس سے کیا، اسی سے جھگڑا ہے۔ مخلوق مانگنے سے تنگ ہوتی ہے، خالق مانگنے سے خوش ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں کرنی، ہم جو ہے اسباب ہیں ان کے پیچھے، وہ جو مسبب الاسباب ہے، جس کا قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، خزانے ہیں، بندے ہیں، رزق ہے، کیونکہ جس نے دیکھیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی تو اللہ ہی کا عطا کردہ ہے۔
تو ہم تو بعض تو اس ذہن میں ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو لوٹنا ہے یا ان کو کوئی دھوکہ دہی کی، شیطانیت کی، مطلب یعنی چیز، تو وہ نہیں۔ اسلام کا معنی یہ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف میں تشریف لائے پہلی دفعہ تو مختلف لوگوں کو تجسس ہوتا بھئی کون ہے، نبی ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ انصاری لوگ ہیں انہوں نے ایمان لے آئے، وہ یہودی ہے وہ نہیں، کچھ دوسرے مشرکین ہیں نہیں، لیکن ہر ایک کو ایک شوق تھا، دلچسپی تھی کہ یہ جو شخصیت کے بارے میں اتنا کچھ سنا ہے وہ ہیں کون، واقعی وہ ہیں۔ ان میں سے ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جن کو وہ بہت مانتے تھے، یعنی ان کے پیچھے چلتے تھے، امام تھے یہودیوں کے اتنے بڑے عالم، تورات کے، انجیل کے اور زبور کے اور یعنی پرانی کتابوں کے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بھی دل میں آیا، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، میں نے پچھلی کتابیں پڑھی ہیں، انبیاء کو میں جانتا ہوں، تو مجھے تو نہیں چھپ سکتے، میں جا کے دیکھتا ہوں۔ جو مسلمان ہیں نبی علیہ السلام کو آتے دیکھا، وہ تو طلع البدر علینا یہ ترانے اور یہ نعت اور یہ دعائیں کر رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مطلب اس کا یہ طلع البدر علینا کہ آج مدینہ اور یہ پہاڑیاں گویا آج چاند اور سورج چڑھا ہے ہمارے علاقے میں، آج روشن ہوا ہے۔ طلع البدر علینا یعنی ثنیات کے وادیوں سے ایک چاند، تو چاند جو ہے وہ روشن۔ اس لیے پھر مدینہ شریف کہتے ہیں کہ جب صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے جس دن حضور علیہ السلام تشریف لائے، مدینہ شریف کی ایک ایک چیز جیسے چمک رہی ہے، روشن ہو گئی، اس لیے اس کا نام مدینہ المنورہ پڑ گیا۔ اور فرمایا کہ جب آپ نے پردہ فرمایا، ہر چیز جو ہے وہ پھر جو ہے وہ پہلی طریقے پہ چلی گئی، جیسے اندھیرا ہو گیا۔ لیکن پھر بھی ہمیں اس لیے نہیں محسوس ہوتا وہ اندھیرا، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا نور دیکھا ہوا تھا۔ ہم تو صرف مدینہ کا نور دیکھتے، تو اس میں تو اب بھی نور ہے، ہم نے نہ پہلا دیکھا نہ ہمیں پتا۔ انہوں نے تو نبی علیہ السلام کو ظاہری حیات مبارکہ میں دیکھا، تو ان کو تو پتہ زمین اسمان کا فرق ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہاں جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میں بھی، وہ جو یہودی عالم ہیں وہ کہتے ہیں میں بھی چلا گیا، میں کہا میں بھی دیکھوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام پہلے کیا کلام فرماتے ہیں۔ پہلے تو فرماتے ہیں کہ میں نے چہرہ دیکھا آپ علیہ السلام کا، تو میں نے چہرہ دیکھ کر آنکھوں نے دیکھا، دل نے گواہی دی کہ یہ شخص جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ جھوٹے کا دیکھیں نا، شکلوں میں بھی اور چہرے میں بھی ہوتا ہے بھئی، یعنی اثر نیکی کا نور ہوتا ہے، تقوی کا نور ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے دیکھ رہا، میں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں یہ بھئی یہ لوگ، تو یہ کم از کم جو بھی ہے یہ جھوٹا شخص نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں میں اب تھا کہ آپ اپنے لب مبارک کھولیں، میں کچھ سنوں۔ آپ تو یہودی تھے، تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہلی بات جو میں نے سنی تو آپ نے فرمایا افشوا السلام، کہ سلامتی اور سلام پھیلاؤ، یہی بات جو آپ کو کر رہا ہوں۔ آپ کی بھی مدینہ شریف آمد میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سلامتی، صفائی، مطلب یہ چیز۔ آدم علیہ السلام پہلے پیدا، انہوں نے یہی بات کہی کہ یہ اول اللہ نے اس دین کا نام ہی دیا، اپنے دین کا نام ہی اسلام رکھا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھنا، اس پر جو ہے اسلام کا کیا تقاضا ہے وہ پورا اس کی برکت سے محروم ہے۔ تو وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے ہمیں سکھایا، دو تو ذہنیتیں ہوگی۔ ایک تو بھئی جب ملنا ہے کسی سے سوچنا بھی میرے کسی چیز سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس لیے بعض بزرگ جو آپ سنتے ہیں نا، وہ علیحدگی میں چلے گئے، وہ سارا، یا کسی کو انہوں نے کہا تم علیحدہ رہو، وہ اسی لیے کہ دوسرے لوگ اس سے شر سے محفوظ رہیں۔ ایک بزرگ تھے نیک بندے، تو وہ کبھی کبھی شہر میں آتے، تو وہاں رہتے جنگل میں، تو کسی نے کہا کہ آپ شہر میں آیا کریں رہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا ایک کتا ہے، بڑا ہی خونخوار قسم کا ہے، بات نہیں سنتا، وہ بندوں کو کاٹتا ہے، تو میں پھر جو ہے احتیاط کرتا ہوں بھائی بندوں کو نہ کاٹے، تو بندے محفوظ رہیں۔
اس کے شر سے، تو میں بھی پھر اس کو پاس ہی ہوتا ہوں۔ وہ کہنے لگے ہم نے تو آپ تو بار آبا آتے ہیں، آتے جاتے ہم دیکھتے ہیں آپ کو، لیکن کتا تو نہیں آپ کے ساتھ دیکھا کوئی۔ فرمایا کہ وہ کتا نہیں، یہ کتا اندر بیٹھا ہوا ہے۔ نفس جو ہے، نفس کو آپ نے تعبیر کیا کہ وہ نفس میرا وہ کتا ہے، یعنی نفس امارہ ہے، اس وقت تک وہ کتے کی مثال ہے کہ وہ کاٹتا ہے، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس سے لڑائی، اس سے دھوکہ، اس سے اکڑ، یہ وہ۔ تو فرمایا کہ میں اس کتے کو ٹھیک کر رہا ہوں، وہ ٹھیک ہو گیا، ابھی تو آئے گا، کسی کو بے عزتی کرے گا، کسی کا اکڑ جائے گا، کسی کو کچھ کرے گا، تو لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے میں نے خود ہی خلوت اختیار کی ہوئی ہے کہ اس کے یہ امارہ جو ہے، یہ جو ہے مطمئنہ بن گئے، جو نفع دینے والا ہے، اطمینان دینے والا ہے، سلامتی دینے والا ہے، تو پھر میں آ جاؤں گا۔ تو اس لیے جو ہے پہلا مائنڈ سیٹ بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے کسی کو تکلیف شر نہیں پہنچائی۔ دوسری بات ذہن میں یہ ہو کہ میں نے سلامتی میں رکھنا ہے، سلامتی میں پہنچانا ہے۔ تیسری بات یہ کہ بندہ یہ اس بندے کو گویا گارنٹی دے رہا ہے کہ جب آپ نے السلام علیکم کہہ دیا تو گویا آپ نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی، بہن، بیٹی، آپ میری طرف سے مطمئن ہو جاؤ، تمہارا مال، میری طرف جائیداد، مالی معاملات میری طرف سے سلامتی میں ہے، کوئی دکھ، کوئی دھوکہ، کوئی نقصان اتنی پہنچے گا، مالی طور پر مجھ سے نقصان نہیں، آپ کا مال سلامتی میں ہے۔ یہ السلام علیکم کا مطلب ایک۔ چوتھا اس کا یہ ہے کہ آپ کی عزت جو ہے میری طرف سے سلامتی میں ہے، میری طرف سے آپ کی عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ السلام علیکم جب آپ نے کہا، آپ کی میں غیبت نہیں کروں گا، آپ کی چغلی نہیں کروں گا، آپ پر جھوٹا الزام بہتان نہیں لگاؤں گا، کوئی اور ویسی بات جس سے آپ کی عزت کو پر حرف آئے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ سلام کہہ کے بندہ یہ کہہ رہا ہے بندہ۔ اور پانچواں یہ کہ آپ کی جان، آپ کی صحت، یہ میری طرف سے سلام، میری طرف سے کم از کم یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی جان کو تکلیف ہو یا آپ کو کوئی تکلیف ہو، اس طرح جو ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بھی سلامتی میں چھٹا اس کا یہ ہے کہ میری طرف سے آپ مطمئن ہو جائیں، میں آپ کو غلط مشورہ نہیں دوں گا، اس سے آپ امن میں آئے۔ جس طرح بندہ باتیں کرتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میں اگلے کو صحیح بات نہیں بتا رہا، اگلے کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے جو آپ مشورہ یا اس کو جو بات کر رہے ہیں ہے اس کو آگے جا کے نقصان، اس کو نہیں پتا، وہ آپ پر اعتماد کیے ہوئے ہیں۔ کہتے سب سے بری بات اس بندے کو دھوکہ دینا ہے جو آپ پر اعتماد کیے ہوئے، یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ وہ تو مکمل آپ پر اعتماد، اور اس کو وہ تو پہلے ہی اس نے آپ پر جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو دھوکہ دینا کسی کو بھی بدتر ہے، لیکن جو سے بھئی مقابلہ ہو رہا ہے دھوکے کا، چلو وہ اور بات ہے، لیکن بدتر ہے اس شخص کو جس نے آپ پر اعتماد کیا ہے، اس کے یعنی اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، کیونکہ اس نے تو پہلے ہی ہینڈز اپ کر دیا، بھی سب کچھ آپ کو دے دیا۔ تو یہ مطلب انتہائی کمینگی ہے کہ اس کو پھر جو ہے غلط استعمال کرنا، دھوکہ دینا۔ یہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو علماء ہیں، پیر ہیں، سیاستدان ہیں۔ بھائی سیاست لوگ سمجھتے ہیں یہ بندہ ہے، یہ ہمارے مالی معاملات، ہمارے ملکی یا ہمارے جو چیزوں کو جو ہے ٹھیک کرے گا، وہ عام بندے اعتماد کر کے ووٹ دے دیے، جی ہمارے وڈیرا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اب ان بیچاروں کو پھر اس پہ پورا نہ اترنا بلکہ ان کو دھوکہ دینا، یہ انتہائی۔ اسی طرح لوگ آتے ہیں، ہم نے اللہ کی راہ سیکھنی ہے، ہم نے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچنا ہے، ہمیں اللہ کی دوستی چاہیے، ہم ولی، ان کو پھر صحیح اگر نہیں ہے تو کم از کم بتا دے میرے پاس نہیں ہے، لیکن ان کو دھوکے میں رہنا، آؤ بیعت کر لو، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے گا، 5 10 سال ان کو بیچارے وہ رگڑ رہے، کھاتے رہے، نہ کہیں وہ پہنچے، نہ وہ کوئی چیز، نہ کوئی۔ حالانکہ حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی، سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں یہاں جو یعنی یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
اگر بندہ فارغ وقت کر کے آ جائے تو 30 دن میں اگر جو پیر ہے مرشد ہے وہ اس کو نبی علیہ السلام تک نہیں، ان کے دربار تک نہیں پہنچاتا تو وہ شخص صحیح پیر نہیں ہے، وہ دھوکہ باز ہے۔ ہاں وہ بندہ بھی طالب صحیح ہو، کامل مرید بھی کامل ہو، ناقص نہ ہو، یہ نہ کہ مرضی اپنی کرے ہی نہ کچھ، وہ جو کہیں یہ اپنی ہی مطلب یعنی کرتا رہے، اور یہ اس کو نہیں، جو بالکل چھوڑ دے، سفید پیپر کی طرح ہو جائے، 30 دن سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہاں جو ہے مہینے کیا سال گزر کے لوگوں کے نسلیں گزر گئی تو وہ مطلب یعنی ادھر کے ادھر ہی ہے۔ تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے، مطلب یعنی تو سلام میں کہنے میں یہ شامل ہے کہ میں آپ کو غلط مشورہ نہیں دوں گا، آپ مطمئن رہیں، میں آپ کو کوئی غلط مت نہیں دوں گا۔ چھٹی بات ہوگی۔ 7ویں بات یہ کہ آپ کا ایمان میری طرف سے سلامتی میں ایسی کوئی بات، کوئی ایسی دعوت، کوئی ایسا طریقہ نہیں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ایمان کو نقصان ہو، آپ کے عقیدے کو نقصان ہو، آپ کا ایمان۔ 8ویں کہ میں ایسی بات نہیں کروں گا، ایسی مت، ایسی صلاح، ایسا کوئی طریقہ جس سے آپ کے عمل صالح کو اعمال ضائع ہو جائیں، آپ کے جو نیکیاں کی ہیں وہ ساری یا کچھ جو ہے ضائع ہو جائیں، بیٹھ کے غیبتیں، چغلیاں، یہ وہ بندہ پھر کیا سلامتی مطلب یعنی وہ ہے اس کی۔ یہ 9ویں جو ہے یہ کہ میری طرف سے جو ہے آپ مطمئن رہے، جو آپ کے تعلقات ہیں لوگوں سے، بیوی سے، بچوں سے، خاوند سے، میں وہ خراب کسی طرح بھی نہیں کروں گا، میری طرف سے میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مشورہ، کوئی ایسا کام قطع نہیں، آپ محفوظ ہو جائیں، یعنی آپ مطمئن ہو جائیں یا اپنا یہ چیزیں۔ تو یہ ساری یہ جو 9-10 باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ بندہ جب کہتا ہے السلام علیکم، اور مطلب یعنی اور ساتھ ہی 10ویں بھی سن لیں کہ بھئی آپ کی غیر موجودگی میں بھی میں کوئی سازش، کوئی دھوکہ یا ایسے مطلب یہ نہیں کروں۔ تو یہ 10 چیزیں بندہ جو سلام کہہ رہا ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کا ذہن اس میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو یہ۔ تو جب بندہ اس ذہن کا ہو السلام علیکم، وہ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، تو ذہن میں یہ ہو کہ بھئی میں یہ اب مجھ میں تو میرے شر سے، اس کی جان، اس کی مال، اس کو میں گارنٹی دے رہا ہوں، تو پھر وہ تو بندہ اگر ایماندار ہے تو وہ تو کچھ نہیں کرے گا۔ تو اس سے جو بار بار ملنا، بار بار سلام کرنا، اس سے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلامتی پھیلتی ہے، یعنی پھر سلامتی پھیلنی ہے کہ ہر ایک دوسرے کا خیال کر رہا ہے، محفوظ کر رہے ہیں، انہوں نے 9-10 چیزوں یا ان میں سے جان مال عزت کا ہی کر لے تو وہ سلام۔ دوسرا السلام کا کہنے یہ بھی مفہوم علماء نے بیان کیا کہ یہ اللہ کا نام بھی سلام ہے، اللہ پاک کا نام بھی سلام ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے السلام علیکم تو وہ کہہ رہا ہے کہ یعنی اللہ کی برکتیں اور اللہ پاک کی طرف سے سلامتیاں، جو اللہ کا نام سلام ہے اس کے فیض جو ہے وہ تمہیں نصیب ہو۔ تو یہ سلام، اسی لیے یہ نماز کے بعد بھی جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، کہ یا اللہ تو سلامتی کا مصدر ہے، وہاں سے خالق ہے، سلامتی تیری طرف سے آتی ہے، سکون تیری طرف سے آتا ہے۔ تو اسے پتہ چلا نماز کے بعد کیوں یہ پڑھ نبی علیہ السلام نے سکھایا، کئی حکمتیں ہیں، کیونکہ کئی دفعہ نماز بندہ پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے میں کچھ مس کر رہا ہوں، دوسرے جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یاشیوں کے پیچھے لگے ہیں، شاید ان کو سکون، تو یہاں اس کو بتایا جا رہا ہے نہیں، سکون اسی ذات کے پاس ہے جس کے سامنے تم کھڑے ہو، یہ جن چیز بھی بھاگ رہے ہیں وہ سکون دینے والی ان کو نہیں، نہ ان کو ملنا ہے، بھاگتے رہیں۔ تو اللہم انت السلام، تو بھی سلامتی ہے، ومنک السلام، تیری طرف سے ہی سلامتی آتی ہے۔ اور مطلب یعنی یہ بندے کو، نمازی کو اور دوسروں کو بھی یعنی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ سکون اطمینان، بندہ مثلا کھڑا ہے، نیند سے اٹھا ہے اور آ گیا نماز میں، اب اس کو بتایا بھئی نیند چھوڑ کے آیا ہے تو کیا یہ بے سکون ہو جائے گا؟ نہیں، اس کو اور سکون ملے گا،
وہ ہو سکتا ہے سویا ہوا ہے اس کو وہ سکون حاصل نہ ہو، وہ مطلب ادھر سے ادھر جو ہے اپنا پہلو بدل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، اندر وحشت ہے، وہ چیزیں ہیں، بری خوابیں آ رہی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے لیے بندہ کوئی کام کرتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کو جو ہے یہ دوں گا۔ تو یہ سیدنا آدم علیہ السلام یعنی وہ جب روح پھونکی گئی تو آپ نے بندوں کے ساتھ یہ کلام کیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اللہ پاک کے ساتھ کیا کلام کیا، یعنی کیا کہا؟ جو آپ تو وہ آتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس سے پہلے یہ جو نام ہے اللہ یہ کسی نے نہیں لیا، نہ فرشتوں کو، نہ یہ اللہ یہ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے رب تعالیٰ کو جو ہے یہ یاد کیا اس نام سے، اللہ پاک نے ان کو سکھایا۔ تو یہ نام جو اللہ ہے یہ عربی میں نہیں بلکہ سریانی میں ہے اصل میں لفظ، کیونکہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی جو زبان مبارک تھی وہ سریانی تھی، جنت کی زبان بھی سریانی ہے، اور جو اس کی جو اپنا قبر میں سوال ہیں یہ بھی اس زبان میں ہوتے ہیں، کیونکہ روحوں کی زبان ہے، وہ فرشتوں کی زبان ہے، روحوں کی زبان ہے، اور یہ سارے سمجھتے ہیں، یعنی اصل زبان وہ ہے۔ اس سے پھر آگے عبرانی، عربی، یہ سارے زبانیں جتنی بھی دنیا کی بنی ہیں وہ بنی یعنی اس سے بنی ہے، کیونکہ آپ کی زبان وہ یہ سریانی زبان تھی، اور یہ اسی زبان کا لفظ ہے یعنی اللہ۔ تو یہ اور بھی آپ نے کلام فرمایا، اور بھی آتی ایک دو دعا، آپ کو چھینک آئی، آپ ہی ہیں جو سب سے پہلے آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس دور میں اور اس وقت میں جو ہے یعنی پہلے جب تو اللہ جل مجدہ کا یہ جو ذاتی نام ہے وہ سب سے پہلے آپ نے لیا، یہ جو اللہ لفظ ہے یہ آپ کا لیا ہوا ہے، السلام علیکم یہ آپ کا ہے جی، اور اس میں آپ نے سبق دیا گویا اپنی اولاد کو اور سب آنے والوں کو کہ مخلوق کے ساتھ تمہارا تعلق اس بنیاد پہ ہونا چاہیے، فساد کی، لڑائی کی، چھینا جھپٹی اور دنگا فساد نہیں، بلکہ سلامتی۔ جب آپ دوسروں کو سلامتی دیتے ہیں اللہ پاک آپ پر سلامتی نازل کرتا ہے، پھر آپ کو سلامتی ہوتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ وہ بیچارے چاہتے تو کامیابی ہے، سکون ہے، لیکن جب وہ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے جو ہے تکلیف دہ چیزیں کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی ان پر ایسی ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں وظیفے کیا پڑھیں؟ نہیں، سکون کا سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ اللہ کے لیے دوسروں کو سکون دینا شروع کر دو، خوشی کا وظیفہ یہ ہے، خوشی دینا شروع کر دو، وہ آپ تک جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ سیدنا آدم علیہ السلام کا جو پہلا کلام جو فرشتوں کے ساتھ جو ہے ملاقات آپ نے سنی، اور ہم نے کل چند چیزیں سیکھی تھیں، اور اس میں نے عرض کی تھی کہ اللہ پاک نے شیطان جیسے شخص جب اس نے اللہ پاک کی جیسے اللہ پاک ابا واستکبر نافرمانی کر لی، تو اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے اس شیطان کو کئی موقع دیے، اس میں سے 5-6 چیزیں جو ہے میں نے یعنی بیان کر دی تھی کہ اس کو جلدی اس کو پہلے آسمانوں میں رکھا کہ اس کی کمی بیشی دور ہو جائے، یہ آسمانوں میں رہے اور اس کا جو تکبر چیزیں یہ پاک کرے، لیکن اس نے سبق نہ حاصل کیا۔ تو میں نے بتایا بھئی ہمیں بھی موقع ملتا ہے مسجد میں جانے کا، کسی ذکر کی میں وہ اللہ پاک موقع دے رہا ہوتا ہے، بندے درستگی کر لو اگر تم ادھر آ گئے، ہم آئے چلے گئے پتہ ہی نہیں کیوں آئے ہیں، ٹھیک ہے سمجھے، لیکن وہ ایک موقع ہوتا ہے۔ پھر دوسرا فرشتوں اور ملائکہ کی صحبت دی، وہ نیک صحبت دی کہ چلو یہ نیکوں کے ساتھ رہے، اس کی کمی بیشی دور ہو جائے، اس نے اس سے بھی فائدہ نہ حاصل کیا، توجہ نہیں کر بلکہ الٹا سر لیا کہ اور تکبر۔ اسی طرح بتایا تھا بھی ہمیں بھی موقع ملتا ہے، بعض دفعہ آپ کسی مجلس میں چلے گئے، کسی جمعہ میں چلے گئے، کسی نیک مجلس میں چلے گئے، وہ اللہ کی طرف سے آپ کو موقع ہوتا ہے، بندے دے دیا ہے نیکوں کی سو فائدہ اٹھا دو، ہم اسی طرح اٹھ گئے، اب آئے ہیں جی لنگر کھایا ہے وہ واپس چلے آئے۔ تیسرا جو ہے حضرت اللہ پاک نے ان کو ایک بندہ اب مقرب یعنی نبی ان کو عطا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں کہ یہ اس سے جو ہے یہ صحابی بن جائے
اور اس کو جو ہے درجہ اس کا اضافہ ہو جائے، اس کا جو تزکیہ بھی ہو جائے، لیکن اس نے اٹھ جائے وہ جھکنا ان کے سامنے، وہ تکبر ہو گیا، اٹھ گیا۔ اسی طرح ہمیں بھی اب انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اللہ پاک کبھی کسی ولی سے کسی نیک بندے سے ملاقات کرا دیتا ہے کہ اس سے یہ کمی دور ہو جائے، پتہ چلتا ہے ابھی فلاں نیک بندہ ہے، فلاں بزرگ ہے، آپ کی ملاقات ہو، تو اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے جھکنا، جس طرح حضرت شیطان کو اور مطلب کہا کہ اپنی باتیں چھوڑو اپنی، لیکن وہ بندوں میں دنیا داروں میں تکبر ہو کہتا ہے ہم کیا جی کسی کو سمجھتے ہیں، نہیں ہم سے نہیں یہ ہوتا، ہم خود ہی جانتے ہیں، بس وہ اس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک بندوں کو بار بار موقع ان کو ملاتا ہے نیک بندوں سے، یہ نفع جو ہے وہ اٹھا جائے۔ اس طرح بیان کیا تھا جو ہے یعنی ملائکہ کے بارے میں جب اللہ نے حکم دیا تو چلو پھر اے بھی ان میں کھڑا تھا، فرشتوں کو اس کو ڈائریکٹ نہیں دیا، اس کو حیا آ جائے، مجھے اللہ پاک براہ راست نہیں کہہ رہا، میں خود ہی کر لوں سجدہ، لیکن اس کا حیا بھی نہیں کیا۔ تو اب ہمیں بھی ایسی اذان آ رہی ہے، خاص ہمیں تو نہیں لیکن سب کو پکارا جا رہا ہے، تو ہمیں حیا کرنی چاہیے، یہ اعلان میرے لیے ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کو اللہ پاک بلا رہا ہے۔ اذان ہے یا کوئی دعوت دی جاتی دین کی، تو یہ چیز۔ پھر اللہ پاک نے جنت میں بھی اس کو پھر دوبارہ موقع ملا، تو جنت میں بجائے فائدہ اٹھانے کے یہ الٹا جو ہے ان کو بھی بہکانے لگا، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو بعض دفعہ اللہ پاک ہم گناہ کر لیتے ہیں، پھر موقع دے دیتا ہے چلو یہ کچھ بس شاید سدھر جائے، ہم اس پوزیشن سے اس حالات سے اور ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ کتنی بدبختی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے مزید وہ اس کو موقع دے، وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑا سا جو ہے ذکر جو ہے